We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. آج ہم بات کریں گے ایک ایسے درویش کی، ایسے اللہ والے انسان کی، جس کی خاموشی بھی ذکر تھی، جس کی آنکھوں کی نمی بھی دعا تھی، اور جس کے لبوں پر ہر لمحہ اللہ کی محبت کے چراغ جلتے رہتے تھے۔ یہ وہ شخصیت تھی جسے لوگ ظاہری لباس سے نہیں پہچانتے تھے، لیکن اس کے دل پر جو نور تھا وہ ہر دیکھنے والے کے دل کو چھو جاتا تھا۔ وہ بولتا کم تھا مگر اس کی ایک ایک بات سینکڑوں دلوں کو بدل دیتی تھی۔ اس کے پاس بیٹھنے والا صرف بیٹھتا نہیں تھا، بدل جاتا تھا۔ یہ ایک ایسا اللہ کا بندہ تھا جس کی صحبت میں وقت بھی رک کر ادب سے کھڑا ہو جاتا تھا۔ اور اس درویش کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے نہ صرف ایک انسان کی زندگی بدل ڈالی بلکہ آج تک سننے والوں کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی شروع ہوتی ہے اس دور سے جب لوگ دین کو زبان سے تو جانتے تھے مگر دلوں میں اس کا ذائقہ کم تھا۔ عبادات موجود تھی مگر روح کمزور تھی، ذکر ہوتا تھا مگر یقین مدھم تھا، اور سب سے بڑھ کر نماز ادا کی جاتی تھی مگر بہت سے دلوں کو یہ سمجھ ہی نہ تھی کہ ہم بار بار رکوع اور سجدے میں آخر کیا دہراتے ہیں اور کیوں دہراتے ہیں۔ انہی دنوں وہ درویش ایک قریے میں آیا، ایک بڑے درخت کے سائے تلے بیٹھا ہوا تھا۔ چہرے پر اطمینان، نگاہوں میں گہرائی اور الفاظ میں ایسا سکون کہ جیسے خود وقت بھی تھم جائے۔ لوگ اس کے گرد جمع ہونے لگے، کوئی مسئلہ پوچھنے، کوئی دل کا درد سنانے اور کوئی صرف اس نورانی چہرے کو دیکھنے۔ انہی میں ایک شخص بھی تھا جو بظاہر طاقتور، باتوں میں تیز اور دل میں اسلام کے بارے میں شکوک بھرے ہوئے رکھتا تھا۔ لوگ اسے کافر کہتے تھے کیونکہ وہ نہ اللہ کو مانتا تھا، نہ نماز کو اور نہ عبادات کو کوئی اہمیت دیتا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے درویش سے ایک سوال کیا جس نے سب مجمع کو ساکت کر دیا۔ اس نے کہا، اے درویش، تم مسلمان ایک بات نماز میں بار بار کیوں دہراتے ہو؟ کیا اللہ کو یاد نہیں رہتا؟ تم ہر وقت میں وہی الفاظ، وہی سجدے، وہی قیام، آخر کیوں؟ کیا تمہارا خدا اتنا بھولنے والا ہے کہ تمہیں بار بار اسے یاد دلانا پڑتا ہے؟ مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ لوگوں نے اس کی بات کو گستاخی سمجھا مگر درویش کے چہرے پر ذرا برابر بھی ناگواری نہ آئی۔ اس نے نہ غصہ کیا نہ بحث کی بلکہ مسکرا کر اس شخص کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی شفقت تھی جو پتھر کو بھی نرم کر دے۔ پھر اس نے بڑے سکون سے جواب دیا، بتاؤ، جب تمہیں پیاس لگتی ہے تم پانی بار بار کیوں پیتے ہو؟ ایک بار کیوں نہیں کافی ہوتا؟ وہ شخص چونکا لیکن خاموش رہا۔ درویش نے نرمی سے آگے کہا، کیونکہ پیاس بار بار لگتی ہے اور پانی پیاس کو بجھاتا ہے، اسی طرح انسان کا دل بھی روز پیاسا ہوتا ہے، کبھی خواہشات کی پیاس، کبھی گناہوں کی پیاس، کبھی دکھوں کی، کبھی خوف کی، کبھی دنیا کے بوجھ کی۔ نماز دل کی پیاس بجھاتی ہے، جس طرح جسم بار بار پانی مانگتا ہے، دل بار بار اللہ کا ذکر مانگتا ہے، اور جو دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو جائے وہ سوکھ کر پتھر بن جاتا ہے۔ مجمع دم بخود سن رہا تھا۔ درویش کے الفاظ دلوں میں اتر رہے تھے لیکن بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ شخص اب بھی خاموش تھا مگر اس کے چہرے پر لگا کہ پہلی بار اس نے سوال کو دل سے سوچا ہے۔ درویش نے ہاتھ اٹھایا اور آسمان کی طرف اشارہ کر کے بولا، نماز اللہ کو یاد دلانے کے لیے نہیں ہوتی، نماز اپنے دل کو یاد دلانے کے لیے ہوتی ہے کہ تیرا رب ابھی بھی تجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور تجھ سے قریب ہے۔
ہم نماز بار بار اس لیے پڑھتے ہیں کہ دل روز کی میل سے پاک ہوتا رہے۔ جس طرح کپڑے دھونے پڑتے ہیں اسی طرح دل کو بھی روز دھونا پڑتا ہے۔ نماز دل کا صابن ہے، نماز دل کی روشنی ہے، نماز روح کی سانس ہے۔ یہ جملے اس شخص کے دل میں ایسے پیوست ہوئے جیسے کسی نے سخت چٹان میں بیج بو دیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ پہلی بار کانپتی ہوئی آواز میں بولا، مجھے آج تک کسی نے اس طرح نہیں بتایا۔ اگر نماز دل کی پیاس ہے تو میں واقعی بہت پیاسا ہوں۔ اس کے لبوں پر کپ کپاہٹ تھی۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، مجھے کلمہ سکھا دو، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اور یوں ایک درویش کے نرم جواب نے ایک کافر کے اندر کا اندھیرا چاک کر دیا۔ ایک سوال نے اسے اسلام سے دور نہیں کیا بلکہ اسی سوال نے اس کے دل کا دروازہ کھول دیا۔ درویش کی باتوں نے اس شخص کے دل میں ایسی آگ لگا دی تھی جو بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا جیسے اپنے اندر کوئی جنگ لڑ رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں نمی، چہرے پر نرمی اور دل پر عجیب سا لرزہ تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے، مجھے وہ روشنی چاہیے جو تمہارے دل میں ہے۔ مجمع میں حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ وہ شخص تھا جو کل تک اسلام اور مسلمانوں کا مذاق بناتا تھا، جو نماز کو رسمی حرکت سمجھتا تھا، جو عبادت کو بے فائدہ خیال کرتا تھا۔ لیکن آج وہی انسان اپنے دل کے دروازے کھول چکا تھا۔ آج پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ اس کے سینے میں جو خلا ہے وہ کسی دلیل سے نہیں بھر سکتا، وہ صرف اللہ کی محبت سے ہی بھرتا ہے۔ درویش نے اس کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظر میں نہ غرور تھا نہ فخر۔ نہ اس نے کہا کہ دیکھا میں نے تمہیں دلیل میں ہرا دیا، اور نہ یہ کہ میں تیری باتوں نے تمہیں مجبور کر دیا۔ اس کے چہرے پر صرف ایک نورانی مسکراہٹ تھی۔ وہ بولا، بیٹا میں نے تمہیں قائل نہیں کیا، تمہارا اپنا دل قائل ہوا ہے۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، میں تو صرف ایک وسیلہ ہوں۔ پھر اس نے محبت سے اس شخص کا ہاتھ تھاما اور اسے شہادت بڑھائی۔ اس شخص کی آواز کانپ رہی تھی، اور جب اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا تو جیسے پوری فضا میں سکون اتر آیا۔ جن لوگوں نے اسے برسوں تک سخت دل پایا تھا، آج وہ اس کے چہرے کو دیکھتے تو نور جھلملاتا محسوس ہوتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی روح پر پڑے سارے پردے ایک لمحے میں اٹھ گئے ہوں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ درویش کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، میرے دل میں ہمیشہ ایک سوال تھا کہ مسلمان ایک ہی بات بار بار کیوں دہراتے ہیں؟ میں سمجھتا تھا یہ رسم ہے، عادت ہے، یا شاید لوگوں نے بغیر سوچے اپنا لی ہے۔ لیکن آج سمجھ میں آیا، نماز الفاظ نہیں، نماز بندے اور رب کا تعلق ہے۔ درویش نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، میرے بھائی، ایمان کی پہلی سیڑھی سمجھ ہے۔ جب دل سمجھ جائے تو عمل خود راستہ بنا لیتا ہے۔ اللہ نے تمہارے دل کے دروازے کھول دیے، یہ اس کی محبت کا سب سے بڑا نشان ہے۔ پھر اس نے آہستہ سے پوچھا، اب تم نماز پڑھو گے؟ وہ شخص مسکرا کر بولا، درویش اب میں نماز چھوڑ نہیں سکتا۔ آج تک میں پیاسا تھا، آج پہلی بار مجھے پانی ملا ہے۔ نماز میرے دل کو دھو دے گی۔ میں روز اپنے اندر کے غبار کو صاف کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے رب کے سامنے جھکنا چاہتا ہوں جس نے مجھے اتنی دیر بعد بھی اپنی رحمت سے محروم نہیں کیا۔ اس دن کے بعد اس شخص کی زندگی بدل گئی۔ وہ جس گلی سے گزرتا لوگ حیران رہ جاتے۔ اس کا تکبر عاجزی میں بدل گیا، اس کی سختی نرمی میں بدل گئی، اس کی زبان سے تان کی جگہ نصیحت نکلنے لگی، اور اس کے چہرے پر ایسا سکون اتر آیا جسے دیکھ کر لوگوں کے دل نرم پڑ جاتے۔ وہ اکثر لوگوں کو کہتا، میں دلیلوں
سے مسلمان نہیں ہوا، میں محبت سے مسلمان ہوا ہوں۔ درویش کے اخلاق نے میرے اندر کی سختی پگھلا دی۔ میں اگر اس سے بحث کرتا تو وہ ناراض نہیں ہوتا، میں گستاخی کرتا تو وہ مسکراتا، اور آج سمجھ آیا سچ وہ نہیں جو چیخ کر منوایا جائے، سچ وہ ہے جو دل کو چھو جائے۔ وقت گزر گیا، وہ شخص اب ہر نماز باجماعت پڑھنے لگا تھا۔ ایک دن اس نے درویش سے کہا، میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، میں اللہ کے وہ الفاظ جاننا چاہتا ہوں جو دل کو زندہ کر دیتے ہیں۔ درویش نے اسے قرآن کی پہلی آیت پڑھائی، وہ رو پڑا، وہ کہنے لگا، یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ کتاب مجھ سے بات کر رہی ہے، جیسے ہر لفظ میرے دل پر دستک دے رہا ہو۔ درویش مسکرایا اور بولا، قرآن اس دل کو جگا دیتا ہے جو سچ کی تلاش میں ہو۔ اصل زندہ وہ دل ہے جس میں اللہ کی یاد کا چراغ جلتا رہے۔ اس شخص کا دل اب واقعی زندہ ہو چکا تھا۔ اسے اپنے گناہوں پر ندامت ہونے لگی۔ وہ راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کے سامنے روتا اور کہتا، اے اللہ، میں بہت دور نکل گیا تھا، تو نے مجھے واپس بلا لیا، تو نے میری پیاس دیکھ لی، تو نے میرے زخم بھر دیے، مجھے سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ۔ لوگ اس کی تبدیلی دیکھ کر حیران ہوتے۔ ایک شخص جو کبھی خدا کا منکر تھا، آج اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ دوسروں کو نرمی سے سمجھاتا جیسے درویش نے اسے سمجھایا تھا۔ ایک روز وہ درویش کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے سوچا تھا دین مشکل ہوگا، عمل مشکل ہوگا، لیکن عجیب بات ہے کہ جب سے میں نے نماز شروع کی ہے، زندگی آسان ہوتی جا رہی ہے، دل ہلکا ہو گیا ہے، فکر کم ہو گئی ہے، غم دور ہو گئے ہیں۔ کیا نماز واقعی اتنی طاقت رکھتی ہے؟ درویش نے جواب دیا، ہاں بیٹا، نماز انسان کا رب سے رابطہ ہے۔ جب بندہ اللہ سے جڑ جاتا ہے تو دنیا کے سارے ٹوٹے ہوئے رشتے خود بخود جڑ جاتے ہیں۔ جب دل اللہ سے آباد ہو جاتا ہے تو زندگی ویران نہیں رہتی۔ جو سجدہ دل کو جھکا دے وہی دل کو بلند بھی کر دیتا ہے۔ وہ رونے لگا۔ اس نے کہا، کاش میں پہلے سمجھ جاتا، لیکن شکر ہے اللہ نے کم از کم آج سمجھا دیا۔ مجھے اس ایک بات نے مسلمان بنا دیا کہ نماز اللہ کو یاد نہیں دلاتی، نماز مجھے اپنے رب کی یاد دلاتی ہے۔ زندگی گزرتی گئی اور یہ واقعہ ایک سبق بن کر پھیل گیا۔ لوگ اسے دہراتے اور ہر بار کسی نہ کسی دل میں نور بھر جاتا۔ آخر میں درویش نے اس شخص سے کہا، یاد رکھنا، دل روز پیاسا ہوتا ہے، نماز اس کی پیاس کو بجھاتی ہے، ذکر اس کی روشنی ہے اور اللہ کی محبت اس کی زندگی ہے۔ جس دل میں اللہ آ جائے وہ کبھی ویران نہیں رہتا، اور وہ شخص ہمیشہ کہتا رہا، میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اس درویش کے ذریعے اپنی طرف بلایا۔ اگر وہ اس دن مجھ سے غصہ کر لیتا، اگر وہ دلیل بازی میں پڑ جاتا، اگر وہ میری گستاخی کا جواب سختی سے دیتا تو میں آج بھی اندھیرے میں ہوتا۔ اسلام کا دروازہ اخلاق سے کھلتا ہے، زور سے نہیں۔ اس واقعے کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ نرمی، محبت اور خوبصورتی سے دیا گیا جواب زندگی بدل دیتا ہے۔ عبادت دل کو زندہ کرتی ہے، نماز انسان کو انسان بناتی ہے، اور اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آخر میں درویش نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ، جن دلوں پر غفلت کی دھول ہے انہیں اپنی یاد سے پاک فرما دے، ہمیں نماز کی لذت عطا فرما، ہمیں اپنی محبت کا نور دے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، ہمارے دلوں کو زندہ کر دے، ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ اور ہماری آخرت کو روشن بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔